ہم آپ سے آپ کے زندگی کے سفر کے متعلق پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا جو یہ سارا سفر رہا ہے ٹورڈز قرآن دین، یہ مطلب کہاں سے آغاز ہوا، کیا وجہ بنی، کیا محرکات تھے اس کے پیچھے، اور کن کن لوگوں سے آپ نے استفادہ کیا اور کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ اچھا، یہ آپ سے گپ شپ کے انداز میں بات کر رہا ہوں، تو درمیان میں جہاں کچھ پوچھنا ہو آپ پوچھ لیں، ٹوکنا ہے ٹوک دیں۔ یہ بات ہے 21 فروری 1977 کی۔ میرے والد فوت ہو گئے، اور میرے لیے وہ ایک اتنا بڑا صدمہ تھا کہ جس کے بعد میں جو ایک بالکل ابھی 18 اور 19 کے درمیان کی میری عمر تھی، اور ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ لاؤبالی قسم کا نوجوان جو زندگی میں عیش، ترقی، دولت، جو ایمبیشنز ہوتے ہیں وہ چاہتا تھا، تو اچانک میری زندگی کے آگے اندھیرا آ گیا۔ یعنی ایسا اندھیرا کہ میں جینا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بہت اچھے تعلقات تھے اپنے والد صاحب سے، یعنی حقیقت یہ کہ دوستی تھی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اب جینے کا کیا فائدہ، لیکن ساتھ ایک اور چیز بھی تھی کہ یہ والد صاحب ختم ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سوال تھا، اللہ کی تلاش، حق کی تلاش، کچھ نہیں، صرف یہ سوال تھا۔ تو یہاں سے آغاز ہوا۔ اب اس میں ظاہر ہے ساری تفصیلات ایک ایک میں نہیں جانتا، لیکن مطلب مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، میں نے کچھ نماز پڑھنی شروع کی، اور دعا کرنے لگا اللہ سے، حالانکہ میں اس سے پہلے سمجھتا تھا کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں۔ تو میں شاید پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہو کہ میرے والد صاحب ریڈرز ڈائجسٹ پڑھتے تھے بڑی باقاعدگی سے۔ تو 21 فروری کا یہ واقعہ ہے، مارچ کا جو ریڈرز ڈائجسٹ آیا تو اس میں ریڈرز ڈائجسٹ میں چھوٹے چھوٹے مضامین ہوتے تھے، اور ایک بعض اوقات یا شاید اکثر اس زمانے میں آخر میں ایک ہوتا تھا بک سیکشن، ایک بڑی کتاب کی تلخیص، سمرائزڈ ورژن۔ تو کین یو امیجن کہ ایک مارچ 1977 کا جو بک سیکشن تھا وہ اس کتاب کا تھا کہ تلخیص تھی، جس کا ٹائٹل تھا لائف آفٹر لائف، جس میں جو اب بہت مشہور ہو گئے ہیں یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، جو اس زمانے میں بھی شروع ہو گیا تھا، تو اس پر مبنی وہ کتاب تھی۔ جس کے بعد مجھے یہ ہوا، جو میں ایک طرح سے دعا کرتا تھا کہ کیا میرے والد ختم ہو گئے یا آگے کچھ ہے، تو وہاں سے ایک اعتماد ملا کہ نہیں، کچھ ہے آگے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ نمازوں کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مذاق والی بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ پی ایف کالج سرگودا میں میرے والد صاحب پڑھاتے تھے، تو اس وجہ سے میں بھی وہاں میٹرک کر سکا۔ لیکن جب میں نے میٹرک کیا تو کالج اکیڈمی بن گیا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ فرسٹ ایئر میں جائیں گے تو صرف اس صورت میں جا سکتے ہیں کہ آپ نے ایئر فورس میں جی ڈی پائلٹ کی شمولیت کے لیے اس میں کوالیفائی کر لیا ہے، آئی ایس ایس بی، سی ایم بی وغیرہ۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے آنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، تو میں نے کہا میں نے نہیں آنا۔ اور فیصلہ کس بنیاد پر تھا؟ فیصلہ اس بنیاد پر تھا کہ میں صبح کے وقت نہیں اٹھ سکتا، بہت 3 سال میں نے گزار لیے اس مشقت میں، اب میں نہیں کر سکتا۔ تو اب اس طرح کا بانکا نوجوان، اس نے کہا کہ یار یہ فجر کی نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ تو میں ایسی پتہ نہیں کیسے خیال آیا، میں ٹرین میں آ رہا تھا تو شاید کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، ان کی گفتگو سے میں نے پک کیا کہ نماز، تو میں نے کہا نماز تو پڑھنی چاہیے یار۔ تو میں نے سونے سے پہلے دعا کی، یا خدا مجھے اٹھا دے فجر کے لیے۔ تو جناب جب اذان ہو رہی تھی تو میں اٹھ گیا، اور خیر زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فجر کی اذان پہ میں اٹھ رہا ہوں۔
لیکن اس لیے نہیں میں اٹھا کہ اذان کی آواز آ رہی تھی، نہ اس لیے اٹھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے تو کچھ سسٹم ہوتا ہے ہماری، ایسے بھی نہیں. میں اوپر کی منزل پہ تھا اور کھڑکی کے نیچے ایک گدھا چیخ رہا تھا، اور وہاں گدھے نہیں ہوتے تھے، میری طرح کے گدھے ہوتے تھے، وہ والے نہیں ہوتے تھے. تو اٹھ گیا میں. کمال نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں سنجیدگی سے نکل پڑیں، سنجیدگی سے، مطلب ایسی سنجیدگی کہ بندہ کہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں، تو پھر قدم قدم پر اس زمانے میں آپ کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں جو کسی اور کو سناؤں تو وہ کہے گا یار تو ایسی اتفاقی حادثہ ہے، مگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو یہ ہے نقطۂ آغاز.